جغرافیائی تشکیل کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس معزز ایوان کے تمام معزز ممبران کا بلا لحاظ سیاسی وابستگی یہ فرض بنتا ہے کہ ان حالات کے اصلاح کے لیے حکومت سے تعاون اور اس کی رہنمائی کریں۔ اس میں کسی کو ہرگز کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی نظریاتی بنیادوں، جغرافیائی سالمیت اور قومی اتحاد کو ہر حال میں ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا، اور وہ ہر اس قوت سے پوری سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا جو اس راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرے۔ اس ایوان کو چاہیے، اور یہی میری دردمندانہ اپیل ہے آپ سے، کہ یہ اس عزم کا واشگاف الفاظ میں اعلان کرے۔ یہ پارلیمنٹ ملک کا مقدس ترین ادارہ ہے جو عوام کے اقتدار اعلیٰ کا امین اور ان کے اعتماد کی نشان ہے۔ کوئی فرد، کوئی ادارہ اس ایوان سے بڑھ کر معزز اور محترم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس سے بالاتر ہے تو پاکستان کے وہ کروڑوں عوام جو اس ملک کے اصلی حاکم ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نیابت کا اپنا حق اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک امانت کے طور پہ اس ایوان کے سپرد کیا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس امانت پر تصرف امانت دار کا عارضی استحقاق ہے، اور وہ بھی اصلی مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ اگر کوئی عوام سے ملے ہوئے مینڈیٹ کو ان کے خواہشات کے برخلاف استعمال کرتا ہے تو وہ بدترین خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اور خیانت خدا تعالیٰ کے نزدیک ظلم عظیم ہے، اور خدا ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ عوام سے ایک مخصوص نقطۂ نظر کی نمائندگی کے وعدے پر ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر کسی منتخب نمائندے کے لیے خیالات میں تبدیلی یا ذاتی وجوہ یا کسی مجبوری کے سبب اس نقطۂ نظر پر کاربند رہنا ممکن نہ رہے تو خیانت کے گناہ کا ارتکاب کرنے کی بجائے اس کے لیے اخلاقاً اور مذہبی بہترین صورت یہ ہے کہ بار امانت اس کے اصل حقداروں کو لٹا دے اور اپنے تبدیل شدہ نظریات کے لیے اثر نو عوام کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف مذہب یا اخلاقیات کا ہی نہیں، حقیقی جمہوریت کا بھی تقاضا ہے کہ سیاسی وفاداری میں شرط استواری قائم رہے۔ اگر جماعتی وفاداریوں کی تبدیلی معمول بن جائے اور ان جماعتی وابستگیوں کا احترام نہ کیا جائے جن کے نام پر ووٹ لیے جاتے ہیں تو جماعتی پارلیمانی نظام عملاً غیر جماعتی ایوان میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس طرح عوامی امنگوں کی خلاف ورزی بھی ہوگی اور سیاسی جماعتوں کے اپنے دعووں کی نفی بھی۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ کیا اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، سیاسی موضوعات سے ہٹ کر میں نے گزشتہ برس اپنی تقریر میں ملک کو درپیش مشکل معاشی اور اقتصادی صورتحال کا بھی ذکر کیا تھا، اور مہنگائی، بے روزگاری، بیرونی قرض جات کی بوجھ اور ان جیسے دیگر اہم مسائل پر فوری توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ تمام مسائل ایک ہی سال میں حل کیے جا سکیں گے، لیکن حکومت نے گزشتہ سال جو پالیسیاں اپنائی ہیں ان پر اگر دیانتداری، خلوص نیت اور پورے عزم کے ساتھ عمل کیا جائے تو مثبت نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مالی استحکام پیدا کرنے، ٹیکسوں کی وصولیابی کے نظام کو بہتر بنانے، معاشی پالیسیوں کی اثر نو ترتیب، پیداوار اور سرمایہ کاری میں اضافے اور ترقی کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کرنے کے لیے حکومت نے جو اقدام اٹھائے ہیں ان کی تفصیل آپ بجٹ تقریر میں اور کچھ وزیر اعظم صاحبہ کے کل کی نشری تقریر میں سن چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اقتصادی حکمت عملی کی نمایاں باتوں میں سادگی اور کفایت شعاری پر زور اور سخت مالیاتی نظم و ضبط شامل تھے۔ حکومت کو امید ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ کے خسارے اور حکومتی قرضوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ سال رواں کے جو اعداد و شمار اب تک سامنے آئے ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ حکومت کی ٹیکس پالیسیوں اور قیمتوں میں رد و بدل کے نتیجے میں بعض اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے جس سے عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن شماریات ڈویژن کے تخمینے کے مطابق افراط زر کی مجموعی سطح میں گزشتہ برس کے مقابلے میں
خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ افراط زر کو قابل برداشت حد تک کم کرنے کے کام کو حکومت اولین ترجیح دیتی ہے اور اس کے لیے مالیاتی نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء کی پیداوار میں اضافہ کرنے اور ان کے ترسیل کو بہتر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، سن 88-79 میں معاشی ترقی کی شرح نمو گزشتہ برس کے مقابلے میں کم رہی، جس کی بنیادی وجہ صنعتی پیداوار میں غیر معمولی حد تک کمی تھی، جس نے زرعی شعبے کے کارکردگی میں حوصلہ افزا بہتری کے اثرات کو بھی زائل کر دیا۔ صنعتی پیداوار میں صرف 1% اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ سال یہ شرح نمو 10.55% رہی تھی۔ اس منفی رجحان کے اسباب کا تجزیہ کیا جانا چاہیے اور ان عوامل کے تدارک کی کوشش کرنی چاہیے جو اس تشویشناک صورتحال کا باعث ہیں۔ حکومت کو احساس ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی مجموعی سطح حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اصلاح حال کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ صنعتی منصوبوں کے منظوری کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے سربراہی میں ایک سرمایہ کاری بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جو اب تک 43 بلین روپے کی منصوبے کی منظوری دے چکی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے مخصوص شعبے میں توسیع کی گئی ہے۔ نجی سرمایہ کاری کی بالعموم حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور صنعتی سرمایہ کاری پر ٹیکسوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ صنعتی سرمایہ کاری کے حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنا کر اور متاثرہ علاقوں میں جان و مال کے تحفظ کا احساس پیدا کر کے زیادہ بامانی بنایا جا سکتا ہے۔ ادائیگیوں کے توازن کو بیلنس آف پیمنٹس کو بہتر بنانا حکومت کے ترجیحات میں شامل ہے، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے اس میں متوقع بہتری کے آثار دیکھنے میں نہیں آئے۔ گو کہ درآمدات کو نظر ثانی شدہ ہدف کے حدود میں رکھا جا رہا ہے، لیکن برآمدات سے